أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب میں 98 نمبر کی سورہ ہے اور اس سورہ کا نام سورۃ البینہ ہے. سورۃ البینہ اس لیے اس کا نام ہے کہ اس سورہ کے اندر ایک لفظ البینہ آئے گا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البینہ ہے. اور اس میں ایک رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں. اس سورت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی حالت پہلے بہت خراب تھی، لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تو ان کو جا کر روشنی ملی اور وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے. چنانچہ یہ جو 3 آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے، یعنی اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئی. اور کھلی دلیل سے مراد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ تشریف لائے. کیونکہ آگے دیکھیے آ بھی رہا ہے اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو پاک صحیفے پڑھ کر سنایا جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام بھی موجود ہیں. فیہا کتب قیمہ. اس سورہ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے ابتدائی دور کے چند قاریوں میں سے ایک بڑے قاری ہیں. چنانچہ ایسا بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عرض کیا کہ تم مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ. لیکن ایک واقعہ جو ہے بہت ہی زبردست ہے جو ان کے لیے ابی بن کعب کے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے اور اس سورہ کے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے جب اس سورہ البینہ کو نازل فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرو کہ وہ یہ سورہ پڑھ کر ابی بن کعب کو سنائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابی بن کعب کے پاس پہنچے اور عرض کیا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورہ پڑھ کر سناؤں. تو حضرت ابی بن کعب بڑے حیرت اور تعجب سے پوچھنے لگے کہ سمانی یعنی میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے، یہ کہا ہے ابی بن کعب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا نعم، یس، یعنی جو ہے اللہ نے فرمایا ہے ہاں. تو حضرت ابی بن کعب فرط مسرت سے خوشی سے جھوم کر رونے لگے. کبھی کبھی آنسو جو ہے خوشی سے بھی بہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے مثال کے طور پہ جو ہے کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو آنسو نکلتا ہے غم سے، اور اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو آنسو نکلتا ہے خوشی سے. تو اسی طریقے سے خوشی میں بھی آنسو نکلتا ہے. فبکا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے یہ بات بتائی، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب خوشی سے رو بھی رہے تھے اور ساتھ میں ان کی زبان سے یہ بھی نکل رہا تھا کہ قد ذکرت عند رب العالمین، قد ذکرت عند رب العالمین، کہ میں وہ ہوں کہ میرا ذکر رب العالمین کے پاس ہوا ہے.
میرا ذکر رب العالمین کے پاس ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے نام لے کر کہا ہے، خوشی سے وہ یہ بات بھی کہہ رہے تھے، بعض روایات میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ کفر اور شرک پر جمع ہوئے تھے، یعنی اہل کتاب جنہیں یہودی کہتے ہیں، جنہیں عیسائی کہتے ہیں، ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ نبی درمیان میں نہیں آ رہے تھے، اللہ کی کتاب آسمانی نئی نہیں آ رہی تھی کوئی، تو ایک طویل عرصہ گزر جانے کی وجہ سے کفر و شرک اور جہالت و ضلالت کی ظلمتوں میں یہ سب لوگ ڈوب گئے تھے، اور حال یہ ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے دانشور سمجھانے والے سمجھا کر ان کو تھک جاتے تھے، لیکن ان کی بدھی میں کوئی بات حق کی نہیں داخل ہوتی تھی۔ ایک دم خود حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر چلاتے تھے، لوگوں کو پکارتے تھے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر نہیں ہے، سب کے سب اپنے ابراہیمی مذہب سے پھر گئے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ دانشور موجود تھے، سمجھدار موجود تھے، جیسے ہندوستان ہی میں لے لیجئے اور دنیا ہی میں لے لیجئے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، سرکاری یا غیر سرکاری، ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہے ایک ہی دو صحیح ایماندار لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایمانداری کی دوسرے لوگ اتباع و پیروی نہیں کرتے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ غیر مسلم بڑے ایماندار ہوتے ہیں، بعض بہت ایماندار ہوتے ہیں۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو میرا ویٹنگ لسٹ میں نام تھا، تو میں نے ٹی ٹی صاحب سے کہا، تو ٹی ٹی صاحب نے کہا کہ اگر سیٹ خالی ہوگی میں دے دوں گا۔ چنانچہ خالی مل گئی، انہوں نے آ کر مجھے بتایا اور سیٹ نمبر بتایا، میں پہنچ گیا۔ میں نے ان کی کچھ خدمت کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ریلوے مجھے پیسہ دیتا ہے، ڈپارٹمنٹ مجھے پیسہ دیتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو وہ پیسہ نہیں لیا، غیر مسلم تھے۔ تو غیر مسلم بھی بہت سے ایماندار ہیں ہر شعبے میں، ایسا نہیں ہے، لیکن تھوڑے ہونے کی وجہ سے اثر زیادہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ دین حنیف یعنی دین ابراہیم پر قائم تھے، لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ ان کا اثر سماج پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہی حال اس زمانے میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لوگ کم ہیں چلنے والے، بہت تھوڑے سے ہیں۔ وہ جو تھوڑے سے ہیں ان کا اثر ان زیادہ لوگوں پر نہیں ہو پاتا جو بے دین ہیں، اس لیے اس سطح کو اور اس تعداد کو بڑھانا ہے جو نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ ہم ہی آپ میں جو بیٹھے ہیں انہی میں سے تیار ہوں گے، عہد کر لیں، ارادہ کر لیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں تشریف لے آئے جب لوگ اس طرح کی گمراہیوں میں داخل ہو چکے تھے، عقائد باطلہ، برے برے عقیدے، شرکیہ عقائد ان کے دل میں اس طریقے سے پیوست ہو گئے تھے کہ نکالنے والا نکال نہیں سکتا تھا، خود تو نکل جائے گا، وہ چاہے دنیا سے نکل جائے چاہے ان کے شہر سے نکل جائے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے مکہ سے نکال ہی دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا ان کے دل و دماغ میں گندگی بیٹھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ اللہ کا احسان تھا بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے
ایسا مضبوط پیغمبر بھیجا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے چند سالوں کے اندر عرب کی کایا پلٹ دی، عرب کی کایا پلٹ دی۔ وہ عرب جن کے بارے میں لوگ صاف یہ کہا کرتے تھے کہ وہ وحشی جانور ہیں یا وحشی جانور سے زیادہ بدتر ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی، انسانیت جو ہے ان سے انسانیت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض ملکوں کے بادشاہوں نے مدینہ منورہ میں یہ خط لکھا کہ ہمارے ملک کے اندر سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان آ جاتے تو لوگ ان کے طور اور طریقے سے جو ہے انسان بن جاتے، اور لوگ ان کے طور طریقے سے ہمارے ہاں سچ بولنے والے ہو جاتے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھی مسلمان کی کوالٹی، جو آج ہم نے اپنی کوالٹی کو گرا دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے مسلمان بنیے کہ دنیا رش کرے، ہاں دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں اسلام کا نام بدنام نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بہت عبرت کی بات ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مسلمان بنایا تھا کہ لوگ رش کرتے تھے کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ سعید بن جبیر ہیں، یہ حضرت بلال حبشی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ایک زبردست جماعت قائم کر کے گئے تھے کہ دنیا کے لوگ بھی ان سے خوش تھے اور اللہ بھی خوش تھا۔ زمین جو ہے وہ خود ان کی طرف لپک کر آتی تھی۔ دولت کا تو یہ عالم تھا کہ دولت کو ٹھوکریں مارنا پڑتا تھا۔ مدینہ میں جو ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ تو ہم کو پھر اسی ایمان کی طرف چلنا ہے، اسی ایمان کی طرف ہمیں پھر لوٹنا ہے۔ تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا وہ پیغمبر جو آیا تو وہ صحیفوں کو پڑھ کر انہیں سناتا تھا۔ صحیفوں سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات اور ان صحیفوں کی صفت بیان کی ہے مطہرتن۔ مطہرتن کے معنی ہے کہ وہ جو قرآن ہے وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ اب کن چیزوں سے پاک ہے؟ وہ ان چیزوں سے پاک ہے، جھوٹ سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، کسی طرح کی ملاوٹ کی باتوں سے، کسی طرح کے گندگی کے احکامات سے قرآن پاک ہے۔ یعنی قرآن اگر کوئی پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جیسے قرآن پاک ہے ویسے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، ساری گندگیوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کے اندر، ان صحیفوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بہت ہی مضبوط ہیں۔ اب یہ جو قیمہ کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ لکھا ہے، لکھے ہوئے سے مراد احکام ہیں، اور قیمہ سے مراد جو ہے استقامت ہے، کہ یہ اسلام کے احکامات بالکل سیدھے سادے ہیں، معتدل ہیں، یعنی اس کے اندر افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، اعتدال کا مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں اس وقت بھی، ان میں سب سے زیادہ معتدل مذہب جو ہے اسلام ہے، ہاں سب سے بہتر بھی ہے اور سب سے زیادہ معتدل بھی ہے۔ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ منصفانہ ہیں۔ ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے حقوق
صحیح طور پہ نہیں بیان کیے گئے تھے۔ عورتوں کا حق تو کسی مذہب میں تھا ہی نہیں۔ ہاں، عورتوں کو بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ تو جانور ہیں، یا جانور سے بھی زیادہ کیا ہیں، بدتر ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اگر عورتوں کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہ کیا گیا، اگر عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تو اس زمانے میں بھی عورت جانور سے کم نہیں ہے۔ ہاں، خوب پڑھی لکھی عورتیں ہیں، لیکن کون سی غلطی ایسی ہے جو وہ نہیں کرتی؟ اس لیے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا ویسے اس زمانے میں بھی کیا ہے، ضروری ہے، خواہ جماعت کے ذریعے ہو اور خواہ کسی دینی تعلیم کے ذریعے ہو، خواہ کسی حلقے کو لگا کر اس میں ان کو سکھایا جائے، لیکن بہرحال ان کی تعلیم کی بڑی سخت جو ہے ضرورت اور حاجت ہے۔ دیکھیے اعتدال کہ دوسرے مذہب میں، اپنے مذہب میں وہ لوگوں نے اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ہم لوگوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور قرآن میں بھی نبی کی صفت بندہ ہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس قرآن اور کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو اللہ نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ بنایا ہے، ہم سب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ یقین جانتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کی روح، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم لوگ۔ ہاں، اس کا احتیاط کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تھا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہہ دیا، نصارہ نے کہہ دیا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کفر اور شرک ہے۔ قرآن میں ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ اگر اللہ غضب میں آ جائے تو آسمان پھٹ کر زمین پر آ جائے، اور زمین پھٹ جائے، لوگ زمین کے اندر دفن ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعتدال ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانیں گے، ہم لوگوں پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جتنے رسول دنیا میں آئے سب پر ہم ایمان لائیں گے۔ ہاں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتبہ میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور ان کے ہاں یہ نہیں ہے۔ یہودی صرف جو ہے توریت پہ ایمان لائیں گے، عیسائی صرف انجیل پر ایمان لائیں گے، قرآن پہ نہیں لائیں گے۔ لیکن ہمارا مذہب اعتدال کا ہے، ہمارا مذہب جو ہے لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کتب قیمہ۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں۔ اسلام کے علاوہ معاشروں کا حال نہایت افراط و تفریط کا شکار تھا، کہ معاشرے کا حال ایک رخ میں تو یہ تھا کہ دوسرے کے حقوق کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، دوسرے کے حق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ہاں، یہ پہلے زمانے میں تھا، نہ پڑوسیوں کا کوئی حق ادا کرتا تھا، نہ دوستوں کا، نہ عورتوں کا، اور نہ یتیم بچوں کا، نہ لاوارث لوگوں کا، نہ والدین اپنی اولاد کا، اور نہ اولاد اپنی والدین کا حق ادا کرتے تھے۔ اسلام آیا، نبی آئے، قرآن آیا، اس نے لوگوں کو حق بتایا، سب کا، ہر ایک کا حق بتایا، حتیٰ کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے مال میں بیٹی بیٹوں کا کتنا حق ہوگا یہ بتایا۔ شوہر رخصت ہو جائے اگر پہلے، ٹھیک ہے، تو
بیوی کا کتنا حق ہوگا یہ بتایا. بیوی آپ کی پہلے چلی جائے خوش نہ ہوئیے, اگر وہ پہلے چلی جائے تو آپ کا کتنا حق ہوگا یہ قرآن نے بتایا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب حقوق کس نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا. اس سے پہلے دنیا میں ان کے حقوق نہیں بیان کیے گئے تھے, ہر ایک دوسرے کا لوٹ مار کے کھاتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے حق بیان کر دیا ہے, اب جو حق نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا, اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو وہ حق دلائے گی ایک دوسرے کا. تو یہی ہے کتب قیمہ کا مطلب یہی ہے, انسانیت کے ہر طبقہ کے حقوق کی رعایت کا حکم فرمایا ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور مالک کائنات کے حلال کردہ جانوروں کے گوشت کو حلال اور جائز قرار دیا ہے. یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ حرام کر لیا تھا, چربی حرام کر لی, اونٹ کا گوشت حرام کر لیا, اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو حلال قرار دیا. تو یہ جو ہے اعتدال ہے اسلام کا. ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں, شراب کو ان لوگوں نے اور جوئے کو ان لوگوں نے جو ہے حلال کر رکھا تھا, اور وہ انسانیت کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے, انسانیت کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. یہ اعتدال ہے. لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو حرام نہیں کیا, حلال کیا, اس کے پینے کو پسند فرمایا, تو یہ اعتدال ہے. بہرحال قیمہ کا ایک مطلب یہ ہے, اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے قیمہ کا کہ احکام الہیہ جو قرآن میں ہے وہ اتنے مضبوط ہے کہ قیامت تک ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور اللہ کا یہ دستور قیامت تک ہر آنے والے انسانوں کے کام آنے والا ہے. اور آج بھی اللہ کا حکم دنیا میں چلتا ہے, اور قرآن کے احکامات پر لوگ بہت سے عمل کرتے ہیں, اور ایسی بات نہیں ہے, بہت جگہ اسلامی حکومت قائم ہے اور وہاں پہ جو ہے قرآن کا نظام اور اسلام کا نظام چل رہا ہے. تو فیہا کتب قیمہ, تو قیمہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کے احکامات اتنے مضبوط ہیں کہ قیامت تک ان میں کوئی درار نہیں آئے گا. کوئی اس کو اگر ہلکا کرنا چاہے تو کبھی ہلکا نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ جو ہے اسلام کے اصول اور ضابطے پر تنقید کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو صحیح علم نہیں ہے. اگر ان کو صحیح علم ہو جائے تو وہ اپنا اعتراض اور اپنی تنقید سے توبہ کر لیں اور اپنے اعتراض کو واپس لے لیں. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد